الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب کی وحدانیت کا جب اقرار ہے رب کی وحدانیت کا جب اقرار ہے پھر بہانے بنانے سے کیا فائدہ رب کی وحدانیت کا جب اقرار ہے پھر بہانے بنانے سے کیا فائدہ ایک ہی در ہے کافی ہمارے لیے ہر جگہ سر جھکانے سے کیا فائدہ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں مگر تین طریقے کے لوگ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں پائے جاتے ہیں چونکہ اس سے پہلے مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ علامات پہ باتیں ہو رہی تھی اور وہ تقریباً 4 جمعے تک بات چلی آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کیا اللہ اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے حالانکہ بڑا زبردست باریک موضوع ہے بہت بڑا عنوان بڑا گہرائی عنوان ہے اور میں اس کو 2-3 جمعے تک لے کر چلوں گا بہت زیادہ نہیں تو اس پہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے اور رسول اللہ کے ماننے والوں کو اسلام پر چلنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو تو نہیں مانتے مگر باقی اور اپنے دھرم کے اعتبار سے وہ کسی نہ کسی کو خدا مانتے ہیں کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے بھلے ہی وہ کرشن کو مانتے ہو بھلے ہی وہ کسی اور بھگوان کو شری رام کو مانتے ہو شیو کو مانتے ہو لیکن اپنا دھرم اپنا عقیدہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام خود بخود نہیں چل رہا تیسرے وہ لوگ ہیں جو ملحد کہلاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو کوئی نہیں چلاتا یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے اس نظام کو چلانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے تو 3 طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں جو رہتے ہیں اللہ کو ماننے والے یا غیر اللہ کو ماننے والے اور وہ جو کسی کو نہیں مانتے تو خاص طور سے اس بات کو ہم سمجھیں گے جو کسی کو نہیں مانتے 1-2 دلیلیں میں اس کے اوپر دیتا ہوں وہ بات یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے زبردست امام گزرے فقہ میں ان سے
کوئی نہیں گزرا، لیکن فقہ میں ان سے بڑا جو امام کوئی نہیں گزرا۔ 4 امام ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، لیکن ان 4 اماموں میں زبردست جس نے اپنا مرتبہ پایا، زبردست جس کا مسلک مانا جاتا ہے، تقریباً آدھی دنیا کے مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ بڑے امجد سے تعلق رکھتے ہو۔ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے علماء میں تمام تر لوگ، آدھے سے زیادہ مسلمان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات بتائیے، کیا اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے؟ کیا اللہ کا وجود ہے؟ کیا ایشور ہے؟ کیا گاڈ ہے؟ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، ان کے کئی جواب ہیں، ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ بھی ہے، انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، اس دنیا میں شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے ایک زبردست رشتہ ہے، اور کئی لوگ وہ ہیں جن کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، کئی لوگ وہ ہیں جن کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے، کئی لوگ وہ ہیں جن کے یہاں بیٹیاں ہیں مگر بیٹی نہیں۔ تو اس طریقے کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے یہاں بیٹے اور بیٹی دونوں نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جواب یہ ہے وجود الہی پر کہ جو وہ لوگ ہیں جن کے یہاں بیٹیاں ہیں اگر بیٹا نہیں، یا بیٹے ہیں اور بیٹی نہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ دوائیاں بھی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کی صلاح بھی لیتے ہیں، وہ لوگ ڈاکٹروں سے اپنا کانٹیکٹ رکھتے ہیں، اس کے بعد میں وہ تمام تر کام کرنے کے بعد وظیفے اور تمام وظیفوں کے بعد بھی ان کے ارادے میں ان کے نیت میں یہ شامل ہے اگر بیٹی نہیں ہے تو بیٹی ہوگی، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا ہوگا۔ یہاں تک کہ ہم بستری کے وقت بھی دلوں میں یہ ارمان، دونوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے اگر بیٹا نہیں تو بیٹا ہوگا، اگر بیٹی نہیں تو بیٹی ہوگی۔ لیکن تمام تر مشوروں کے باوجود، تمام تر ٹیبلٹس کے باوجود، وظیفوں کے باوجود، یہ تمام عقیدے اور تمام ارادوں کے باوجود، اس کے باوجود بھی اس کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا جو سوچا تھا برخلاف ہوا، جو سمجھا تھا اس سے اپوزٹ ہوا، جو سوچ اور ارادہ تھا وہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب چاہا تھا بیٹا ہوگا، نہیں ہوا۔ کئی بیٹیاں ہو چکی، چاہا تو بیٹی لیکن نہیں ہوئی، کئی بیٹے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ہمارے تمام اپنے جو ارادے تھے وہ یہاں سے کٹ گئے، وہ نامراد ہو گئے، اور جو ارادہ نہیں تھا وہی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی پاور ہے جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ہے پاور جو اس سسٹم کو، اس نظام کو چلا رہا ہے، ورنہ جو چاہتا تھا بیٹا تو بیٹا ہو جاتا، نہیں ہوا، کیونکہ تمہارے اور ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ایک پاور ہے جس کو سپریم بینگ کہتے ہیں، ایک پاور ہے جس کو خدا کہتے ہیں، ایک پاور ہے جس کو ایشور کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، گوڈ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں۔ وہ جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا، تو مطلب کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایک آج کل کے دور کے ایک عالم دین کی میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک امیر آدمی ہے، اس کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہو، کروڑوں نہیں اربیں روپے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنے روپیوں کے باوجود بھی اس کا جو بچہ ہے وہ بھی چھوٹا ہے، 8 سے 10 سال کا بچہ ہے یا 10 سے 12 سال کا بچہ ہے۔ اب یہ جو بچہ ہے یہ اپنے باپ سے یوں کہتا ہے، ٹھیک نہیں لگے گا نا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اب جو وہ بچہ ہے، وہ بچہ کیا سوچ رہا ہے اپنے باپ سے؟ عام دنوں کو چھوڑو، عام دنوں کو تو چھوڑو، تہوار میں، عید میں زبردست بات ہے، یہ بہت قیمتی گہری بات ہے۔ عام دنوں کو چھوڑو، تہوار میں، عید میں، بقرہ عید میں، ہولی میں، دیپاولی میں اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے عیدی چاہیے،
دیواری چاہیے، باپ دیتا ہے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے 5000 10,000 روپے دے دیتا ہے جیسا اس کے پاس روپیہ ہے۔ ہم اگر اس کے باپ سے پوچھے مجھے ایک بات بتاؤ یہ پیسے کس کے لیے کما رہے ہو، یہاں پر جو باپ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں اولادیں ہیں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے ہمارے بچوں کے لیے یہ سب کچھ ہے، ہم اپنے بچے کے لیے یہ سب کچھ کما رہے دھما رہے۔ لیکن اگر وہ بچہ جو 8 سے 10 سال کا ہے یا 10 سے 12 سال کا ہے وہ اپنے باپ سے کہے مجھے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے چاہیے تو وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیتا۔ ہم سوال کرتے ہیں جب تم نے کہا یہ سب تمہارے بچے کے لیے ہے تو یہ پھر تم اس کو دیتے کیوں نہیں جتنا مانگ رہا ہے؟ جو 5 لاکھ 10 لاکھ مانگتے تم دیتے کیوں نہیں؟ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ تو وہ یوں کہتا ہے ابھی یہ ہوشیار نہیں ہے، ابھی یہ سمجھدار نہیں ہے، ابھی اس کے پاس ان روپیوں کے سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، ابھی اس کے پاس وہ نالج وہ انفارمیشن نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے۔ یہ میرے جانے کے بعد تمام روپیہ یا اس کے سمجھدار ہو جانے کے بعد تمام چیزیں اسی کی ہے، ابھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ ملحد وہ ہے جو کہتا ہے اگر ایشور ہے اگر خدا ہے تو لاؤ دکھلاؤ کہاں ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جواب اللہ یہ دیتا ہے جس طریقے سے وہ لکھپتی آدمی وہ کروڑ پتی آدمی وہ ارب پتی آدمی وہ اپنے بیٹے کو 5 لاکھ 10 لاکھ نہیں دے رہا، کہہ رہا تم ابھی اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری آنکھوں میں وہ پاور نہیں ہے، تمہارے برین میں وہ ابھی طاقت نہیں ہے کہ تم میرے وجود کو دیکھ کر کے سنبھال سکو۔ جب تمہارے وجود کے اندر جب تمہاری آنکھوں کے اندر جب تمہارے برین کے اندر دماغ کے اندر جب دل کے اندر وہ صلاحیت وہ قوت وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، جب تم مجھے دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنا وجود دکھاؤں گا۔ ابھی تمہاری یہ طاقت نہیں ہے، یہ تو عام انسان کا ہے۔ نبی سے پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جاتے تھے پہاڑی طور پر، وہ کئی بار گئے اور بار بار جا کر یہ مطالبہ بھی کیا اللہ مجھے اپنی ذات دکھا دے، اللہ مجھے اپنا وجود دکھا دے۔ یہ تو عام انسان ہے، انسانوں میں افضل انسان نبی ہوتے ہیں۔ نبی سے اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے اندر ابھی وہ پاور نہیں وہ طاقت نہیں وہ قوت نہیں، لیکن وہ ضد کی وہ ضد بچوں والی ضد تھی، وہ نبی اور اللہ کے بیچ کی ضد تھی۔ تو اللہ نے کہا میں اپنا نقاب ہٹاتا ہوں، 70 پردے یا 70,000 پردے ہیں، اس میں سے ایک پردہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد میں پہاڑ کی طرف وہ ایک تجلی گئی، پہاڑ چل کر راکھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد اللہ رب العزت سے کہنے لگے الہی میری غلطی ہو گئی، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تیرے دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، نہیں دیکھ پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا ملحد آج کو جو کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اگر اللہ ہے تو مجھے دکھلاؤ ایک بچہ اس کو 5-10 لاکھ روپے نہیں دیے جا رہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ بھی طاقت نہیں وہ پاور نہیں ان کو سنبھال سکے۔ اللہ کہتا ہے تیرے اندر وہ طاقت نہیں وہ پاور نہیں کہ میرے وجود کو دیکھنے کے بعد تو اپنے آپ کو سنبھال سکے، سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو امتحان کے بعد آتی ہیں، جیسے کسی کو کوئی پوسٹ چاہیے، کسی کو کوئی کرسی چاہیے، کسی کو بڑا منصب چاہیے، کسی کو بڑا رتبہ چاہیے، کوئی بڑے ایسے ادارے میں نام داخلہ کرانا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس کا امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے۔ اگر پاس ہو گیا تو آ جاؤ تمہارا خیر مقدم ہے، پھر وہ وہاں بیٹھتا ہے، وہ سبق سنتا بھی ہے سناتا بھی ہے، وہ تعلیم دیکھتا ہے نظام دیکھتا ہے۔ جب تک یہ چیز نہ ہو امتحان میں پاس نہ ہو وہ اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا، چاہے وہ کسی کرسی کا ذائقہ ہو، چاہے کسی بڑے عہدے اور منصب کا ذائقہ ہو، چاہے بڑے ادارے کالج یونیورسٹی یا کوئی اور اس طریقے کی چیزوں کا، اس کے پاس چکھنے کے لیے وہ تب پہنچتا ہے جب کئی امتحان سے گزر کر ایک فائنل امتحان ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ، IPS بن جاتا ہے، IAS بن سکتا ہے، جو بھی بن جاتا ہے، DM بن جاتا ہے، CM بن جاتا ہے۔ یہ امتحان کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے بھی ایک امتحان رکھا، دنیا بھی دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا وہ امتحان میں ہے، ہر ٹائم امتحان میں ہے، مسجد میں ہے تب بھی امتحان میں ہے، گھر میں ہے تب بھی امتحان میں ہے، راستے میں ہے تب بھی امتحان میں ہے۔ امتحان سے باہر سونے والا بھی نہیں تو جاگنے والا کیا، سب امتحان میں مبتلا ہے۔ تمام امتحانوں سے پار ہو کر
امتحان ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے بندے سے بندے بتا من ربک تیرا رب کون ہے, بندے بتا من نبیک تیرا نبی کون ہے, من نبیک تیرا نبی کون ہے, بتا ما دینک تیرا دین کیا ہے. اگر اس نے یہ آخری امتحان پاس کر لیا تو اسے محمد رسول اللہ کا چہرہ بھی دکھائی دے گا, اور اس کے بعد اللہ اپنے فضل اور اپنے قدرت سے اپنا دیدار بھی نصیب کراتے ہیں. اور اگر یہ فائنل امتحان میں بندہ ناکافی رہا, بندہ فیل ہو گیا, اور اس نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا, مجھے ان چیزوں کی خبر نہیں ہے, تو اس امتحان کے بعد اس کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتا. وہ نہ محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے, نہ پھر وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہے. تو اللہ اس دنیا میں ہے, ہر جگہ موجود ہے, ایشور ہے, بھگوان ہے, اس تمام چیزوں کو چلانے والا ایک ہے, لیکن وہ سامنے نہیں آتا. ہمارا آستھا تو یوں ہے, ہمیں قرآن نے بتا دیا قل هو اللہ احد, ایک ہے اللہ, اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں. ہمیں قرآن نے بتا دیا اللہ الصمد, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. ہمیں قرآن نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد, کہ اس کا نہ کوئی ماں باپ ہے نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے. ہمیں قرآن نے بتا دیا ولم یکن لہ کفوا احد, کہ اس کے برابر کا, اس کا ساتھی, اس کا ہمشر کوئی نہیں ہے. وہ اپنی طاقت میں ایک ہے, اپنی قوت میں ایک ہے, وہ اپنے پاور میں ایک ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں, اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک میں چھوٹا سا نقطہ, ان کی چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں. انہوں نے ایک اعلان کیا ہے, ملحدوں کے لیے اعلان کیا ہے جو کسی کو نہیں مانتے, کہتے ہیں دنیا یوں چل رہی ہے. وہ نام ان کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے, حضرت مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب, جنہوں نے کہا ملحدوں میں سے آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا کہ ملحد کا سوال ہو اور اس کا جواب یاسر ندیم الواجدی کے پاس نہ ہو. جواب موجود ہیں, دلائل موجود ہیں, اس دنیا کو چلانے والا سپریم بینگ رب خدا گاڈ موجود ہے. ایسے ہی کائنات نہیں چل رہی ہے. الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا, الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا, مکی تیری مکہ تیرا, زمین و آسماں تیرا. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے, جو مجبوروں کی سنتا ہے, جو ہر بگڑی بناتا ہے, جو ہر منگتے کو دیتا ہے, جو ہر منگتے کا داتا ہے. تو یہی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنا اس لیے چاہیے کہ یہ جو ملحد ہیں یہ آج کے ٹائم پر ایک دو لوگوں کا نام نہیں ہے. جس طریقے سے حضرت مہدی علیہ السلام کو گمراہ کر کے, یعنی اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام کہہ کر لوگوں کا ایمان کھایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے ملحدوں میں بھی ہزاروں لوگ آج موجود ہو گئے ہیں اور ان کی تبلیغ میں پھنس رہے ہیں, اور لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس بات کو میں نے اسی لیے اٹھایا. آج جو میں نے دلیلیں دی ہیں یہ بھی مضبوط تھی, انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس سے زیادہ مضبوط دلیلیں مجھے دینی ہے اور بتانا ہے کہ ہاں اس کائنات کو چلانے والا رب ہے, موجود ہے, واجب الوجود ہے, جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا, جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا. ہمارا اس بات پر آستھا بھی ہے, یقین بھی ہے, اور ہم اسی یقین اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اور اگر ہم اس یقین اور ایمان کے ساتھ نہ گئے تو ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بربادی ہوگی. اللہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.